اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی ہے، اسی کی باغبانی سے بہار جاویدانی ہے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد گھومتے ہیں یہ سیارے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شائدہ کیا جس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے۔ اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ بزم سحر کی 27ویں نشست کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار، اور 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی اہم ترین تاثرات، چوتھی اور اہم ترین تاثرات ہے، جس میں متوقع طور پہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جی لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے آپ کو حاصل ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ شب جمعہ اور صبح جمعۃ الوداع کا دن بھی ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ اور ابھی کل ہی کی بات تھی کہ مرحبا رمضان کی صدائیں گونج رہی تھی، اور اب الوداع رمضان تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج لیلۃ القدر کے حوالے سے تو بات ہوگی، لیکن 27ویں شب وہ شب ہے کہ جس شب میں اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک کو پاکستان مسلمانوں کو عطا کیا۔ یہ دوسری ریاست ہے روئے زمین پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی بنیاد پر قائم کی گئی، اور جتنے بھی محسنان پاکستان ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد کی، کوشش کریں گے کہ آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی دیگر رہنما تھے جو آزادی کی تحریک میں شریک تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو آج لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور کون کون سے اعمال ہو سکتے ہیں، کون کون سی عبادات ہو سکتی ہیں لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں شامل کریں گے ایک کلام۔ ہمارے ساتھ حسنہ اقبال موجود ہے، خوبصورت آواز، تو عطا کیجیے کلام۔ عشق احمد کا دیا دل میں جلا کرتا ہے، میرے سرکار جلاتے ہیں، جلا کرتا ہے، ہو نہیں سکتا کسی بھی طرح میرا رزق حرام، کیونکہ میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے۔ سپڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا،
کیا کہنے، واہ واہ واہ. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے غم فرقت سے دل گھبرا رہا ہے غم فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بے شک، بے بلوا شک. رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے کیا کہنے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو بار بار جو ہے روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے دیگر مہمانوں کی جانب اور سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے علامہ مفتی محمد امجد چشتی صاحب نے جو کہ ریسرچر بھی ہیں، اسکالر ہیں اور مذہبی رہنما ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم بزم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے روئے زمین پر جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں جو کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے فلاحی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بحروں میں جو ہے اندر سمندروں میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے فلاحی کام میں نے این جی او اب تک مجھے میرے پروگرام کے اندر ایسی کوئی این جی او نہیں ملی. ایک واحد شخص ہیں جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا جو کہ ساحلی پٹی پہ جتنے بھی فشرز ہوتے ہیں، جتنے بھی جو ہے مچھوارے ہوتے ہیں، ملاح ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ایک ادارہ چلا رہے ہیں، ایک این جی او چلا رہے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. جناب محمد بخش جت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی رہنما ہیں. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر 27 کی جو ہے ایک زیادہ روایت آئی ہے کہ 27 ہو سکتی ہے لیلۃ القدر. اچھا سوال میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے نازل کیا اسے جو ہے قدر والی رات میں، اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے، اور پھر کہا کہ جی اس میں جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور پھر اس میں فرشتے اور روحیں نازل ہوتی ہیں ہر کام کے لیے. تو فرشتے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، ملائکہ فرشتے ہیں، روحیں کون سی ہوتی ہیں جو نازل ہوتی ہیں اور کس کام کے لیے ہوتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. آپ نے بہت پیارا سوال کیا. اصل میں اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، ہم اس کے شان نزول کی طرف جاتے ہیں کہ یہ سورہ نازل کب ہوئی اور کس طرح سے ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کی امتیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، 900 سال 900 سال 500 سال 700 سال.
اور ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص ہے تو اس نے 500 سال عبادت کی، ایک انار کھا کے گزارا کیا، اتنی عبادات ان کے پاس، اور ہماری عمریں تو چھوٹی سی ہیں، تو ہماری عبادات تو بہت کم ہوں گی، ہر لمحہ بھی لگا دیں عبادت میں تو بھی ان سے تو کم بھی ہو. ان سے کم ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں سورہ قدر کا نزول ہو گیا. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات در حقیقت اللہ کی بات ہے. بے شک. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا محبوب اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی فرماتے ہیں جو کہ وحی الہیہ ہوتی ہے، جو ہماری بات ہوتی ہے. تو سرکار کو تسلی دینے کے لیے رب کائنات نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ رمضان المبارک کے اندر چونکہ یہ رات ہے، تو اس رات کے اندر، قدر والی رات کے اندر، لیلۃ القدر میں قرآن حکیم کا نزول ہوا. تو سب سے پہلی تو اس کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن کا جو نزول ہوا وہ اس رات میں ہوا. پورا کا پورا قرآن، پورا کا پورا جو قرآن 23 سال کے عرصے کے اندر، وہ پھر آسمان دنیا سے لے کے سرکار کے قلب اطہر تک 22.5 یا 23 سال کے عرصے میں مختلف مواقع پر وہ نازل ہوتا رہا ضرورت کے مطابق. لیکن سارا کا سارا قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں تھا، اور وہاں سے جو اس کا نزول آسمان دنیا تک ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا. اور پھر اللہ پاک اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے، جیسے ہم بات کرتے ہیں ایک انداز تکلم ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں اور پھر ہم بات بتانا شروع کرتے ہیں، تو اللہ پاک بھی یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ یہ قدر والی رات ہے کیا، تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کا نزول فرماتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، روح کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لقب ہے جبریل امی کا. روح الامین، روح الامین ہے وہ. تو جبریل امی جو ہے وہ ان کی ویسے تو اب آمد نہیں ہوگی، چونکہ ان کی اصل آمد جو تھی وہ سرکار کے ساتھ تھی. ان کا کام انبیاء کے پاس وحی لے جانا تھا، اللہ کے پیغامات لے جانا تھا. لیکن اب وہ صرف اور صرف جو آتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں آتے ہیں، اور آ کر وہ 4 مقامات پر جھنڈے لگاتے ہیں. پہلا جھنڈا جو ہے وہ بیت اللہ شریف پر، دوسرا مسجد نبوی شریف پہ، تیسرا مسجد اقصی پر، اور چوتھا کوہ طور پر. ان 4 مقامات پر وہ جھنڈے لگاتے ہیں. اور پھر جب ملائکہ کی آمد ہوتی ہے، وہ عبادات کرتے ہیں تو انوارات پھیلتے ہیں، اور اس سے ایک عجیب سا روحانی سکون جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی نشانیاں ہیں اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات بڑا سکون ہوتا ہے، وہ بڑی پرسکون رات ہوتی ہے، ٹھنڈی رات ہوتی ہے. اس دن کیفیات ہی الگ ہوتی ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس دن عبادات کا مزہ ہی اس وقت الگ ہوتا ہے. تو یہ روح الامین جو ہے وہ جبریل امی کی آمد اس رات میں ہے. اور یہ رات اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ طلوع فجر تک، صبح تک سراسر سلامتی والی ہے. اور پھر اس رات کے اندر رب کائنات جلوہ افروز ہوتے ہیں آسمان دنیا پر. آسمان دنیا پر آ کر اللہ پاک سنتے ہیں سب کی، اور صدائیں لگائی جاتی ہیں، منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی رحمت مانگنے والا، آئے، آج اللہ کی رحمت عام ہو چکی ہے، رحمت مانگے. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، آئے ہم سے مغفرت طلب کرے. ہے کوئی اولاد کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی جاہ و مرتبے کا طلبگار. جس کی جو ضرورت ہے آج آئے تو صحیح، ہمارے سامنے سر جھکائے تو صحیح، ہم سے مانگے تو صحیح. آج ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آج اللہ کی رحمت عام ہو چکی ہے، بس مانگتے جاؤ اور اللہ سے پاتے جاؤ. کیا کہنے. اور پھر اس سال کی عبادت جو ہے فرمایا خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 ماہ سے بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. اور 1000 ماہ کی اگر ہم کیلکولیشن دیکھیں تو وہ ہے 83 years and 4 months، 83 سال 4 ماہ کی عبادت. کہ اگر اس میں آپ نے ایک نفل پڑھ لیا، ہم 2 نفل تو کم از کم پڑھتے ہیں، تو 2 نفل کو آپ ڈبل کر لیں، 83 سال 4 ماہ تک آپ نے 2 نفل ادا کیے.
اس رات میں اگر کوئی خیرات کر دیتا ہے، 1 روپیہ خیرات کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے 83 سال 4 ماہ تک 1 روپیہ خیرات کیا، روزانہ کیا، وہ روزانہ کیا. اس قدر ثواب جو ہے اس میں بڑھ گیا. اور جب یہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر تبسم تھا. اور صحابہ کہتے ہیں جب آقا مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے جنت کے تمام دروازے کھل گئے ہوں. کیا کہنے، واہ واہ. تو آقا کا تبسم تھا اور آقا نے فرمایا کہ عمل قلیل و اجر کثیر، کہ میری امت عمل تو بہت کم کر رہی ہے لیکن اللہ پاک اس کا اجر بے پناہ عطا فرما رہا ہے. چلیں میں تھوڑا سا محمد بخش صاحب کی جانب آتا ہوں. عمل جیسا علامہ صاحب نے بتایا کم کرنے والا اجر بہت دیتا ہے، اور ہماری امت ماشاءاللہ سے عمل میں بھی بھائی صحیح ہے. انسانیت کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، خدمت خلق بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا، زمین پہ کام کرنے والے شعبہ جات جتنے بھی، ان کے لیے محکمے بھی بنے ہوئے، ان کے لیے NGOs بھی بنی ہوئی، کام ہو رہا ہے. جو ہمارے ماہی گیر جو سمندر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ملاح ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ پہلے شخص ملیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں آپ ان کے لیے؟ سر ہمارا کام یہ ہے، جو سمندر میں بندہ اگر کوئی ماہی گیر ڈوب جاتا ہے تو ان کے لیے ہم ان کے بھی مدد کرتے ہیں. ان کو نکالنے کے لیے فوراً طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہم نے، تو ہم اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ہم وہاں پہ پہنچتے تھے. اگر مثلاً بیر عرب کے اندر اگر ماہی گیر کشتی کو ڈوب کی، گزشتہ سال جو ہے نا کشتی ابراہیم مدری کی ڈوب. ایک کام کریں، مائک لے لیں آپ، دوسرا ہینڈ مائک لے لیں. جی آپ اس میں بولیے. اچھا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سمندر کے اندر اگر ماہی گیر فشرمین کمیونٹی ہے ساحلی پٹی پہ، تو ہم ان کی سوشل اور سماجی خدمت کرتے رہتے ہیں. تو میں ایک سوشل ورکر ہوں، ایک ساحلی پٹی پہ میں مطلب چھوٹا سا وہ ہوں. تو میرے دل کے اندر ایک جذبہ آ گیا ہے کہ ہم نے ساحلی پٹی کی جو فشرمین کمیونٹی ہے، جو پڑھی لکھی نہیں ہے بیچارے، ان کی خدمت کرنی ہے. خدمت یہ کرنی ہے کہ ان کے لیے ابھی رمضان کا مہینہ ہے، تو کافی کراچی کے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہیں، وہ مجھے راشن وغیرہ دیتے ہیں. تو میں ان تک پہنچا دیتا ہوں جو یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں. وہ فیملی ہوتی ہے جو سمندر میں ڈوب جاتے ہیں نا، ان کو پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. ادارے تو فشرمین جو کراچی فشری ہے یا دوسرے جو ہے نا، وہ ٹیکس تو وصول کرتے ہیں ماہی گیروں سے، مگر ان کی جو ویلفیئر وغیرہ جو ہے نا آج کل نہیں ہوتی ہے. تو اس کے میں سوشل ورکر ہوں ساحلی پٹی پہ. ہماری خدمت یہ ہے کہ ہم ساحلی پٹی پہ جو فشرمین کمیونٹی ہے ان کو فیملیوں کو راشن وغیرہ مہیا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر سمندر میں بندہ کو ڈوب جاتے ہیں تو ہم کوارڈینیشن نیوی کے ساتھ جا کے اندر سمندر میں گہرے سمندر کے اندر میں گیا ہوں. 14 ڈیڈ باڈی ہم نے نیوی والوں کے ساتھ نکال کے ورسوں کے حوالے کی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک فشرمین ماہی گیر ہو یا ملاح ہو، یہ تو تیراک ہوتے ہیں، یہ تو ان کو تیرنا ماہر ہوتے ہیں یہ سمندر کے اندر ایکٹیویٹیز میں. ان کی ڈوبنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سر بحر عرب کے اندر اگر کوئی کشتی ڈوب جاتی ہے، گہرے سمندر کے اندر ڈوب جاتی ہے، تو کچھ ماہی گیر جو ہے تیرا کے ہوتے ہیں، کچھ بیچارے نہیں ہوتے. اگر مثلاً اگر کوئی تیرا کے بھی ہوتے، اگر سمندر کے اندر زیادہ تیر نہیں سکتا ہے بندہ، کتنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تیر سکتا ہے، اس کے بعد پھر لازمی وہ جو ہے ڈوب سکتا ہے. تو ڈوب جانے والا جو ماہی گیر جب کوئی بھی بندہ سمندر کے اندر ڈوب جاتا ہے تو 3 دن کے بعد وہ سمندر جو ہے اوپر پھینک دیتا ہے آٹومیٹک، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہم انسان وہ مچھلیاں کبھی کسی بندے کو نہیں کھاتی. ہم نے بہت ساری ایسی ڈیڈ باڈیاں اٹھائی ہے سمندر کی. مچھلیاں تو انٹرنیٹ کے تار کھا رہی ہیں یار، آپ کہہ رہی ہیں بندہ. مچھلی انسان کو نہیں کھاتی ہے سر، کیونکہ یہ خدا کی مخلوقات ہے. اور فائبر سمندر بھی آپٹک ہماری کھا گئی. ہاں، سمندر جو ہے نا وہ بھی نہیں رکھتا ہے. سمندر 3 دن کے بعد وہ ڈیڈ باڈیاں جو ہے نا اوپر پھینک دیتے ہیں. وہ آٹومیٹک کسی کنارے پہ جزیرے پہ. یہ وہ ہم نے عبدالستار ریڈی کے ساتھ بھی کام کیا. اچھا بندہ تھا بہت، اللہ جنت نصیب اور بڑا نائس بندہ تھا. تو ہمیں پتہ ہے کہ مطلب سمندر وہ چیزیں نہیں رکھتے. مچھلیاں جو ہے نا وہ انسان کو نہیں کھاتی. اچھا میں نے مختلف ماہی گیروں کی بستیوں کا وزٹ کیا ہے جو کوئی پرسان حال نہیں ہے، بہت خستہ حال کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں. حکومتی اداروں کی طرف سے کوئی سرپرستی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ سر مین مقصد یہ ہے کہ ایک تو میں یہ ہے کہ ہماری جو سمندری لائف ہے اس وقت ہے نا، وہ اس وقت تباہ ہو گئی ہے. ہمارے ساحلی پٹی پہ غربت نے ڈیرے ڈال دیے. جو ساحلی پٹی ہے تقریباً ہماری ابراہیم کراچی سے آکسفے سے لے کر ابراہیم میدری ہے، یونس آباد ہے، یا پھر اسی پوری پٹی بھی منوڑا ہے، سالی آباد ہے، یہ پوری بدین تک چلے جائیں تو یہاں سے پھر ہم جاتے ہیں کیٹی بندر سجاول سے پھر 0 پوائنٹ بدین تک.
تو یہ مچھیریں جو ہے نا ابھی اصل میں پہلے مچھلیاں زیادہ ہوتی تھی، لوگوں کے مطلب روزگار بھی ہوتا ہے، اور ابھی جو ہے نا ہماری سمندری لائف جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی۔ کراچی کی جو ساحلی پٹی ہے اس وقت وہ تو بالکل ایسے ہی، کیونکہ ابھی باہر ملک کے اندر ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ جو پانی ہے گٹر کا یا ایسا زہریلا کیمیکل وہ سمندر کے اندر نہیں ڈالا جاتا ہے، اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہونا چاہیے۔ ایک نیوی کا افسر تھا عارف اللہ حسینی صاحب، اس کے ساتھ میں نے کام کیا، مجھے ایوارڈ بھی اس نے دیا تھا۔ وہ بہت نائس بندہ تھا۔ کارساز کے اندر اس نے ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائے گئے تھے، کارساز کی جتنی جو گٹر کے جو تھے نہیں اس کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا تھا، اس کو صاف کر کے پھر وہ جو ہے نا درختوں بھی استعمال کرتا تھا۔ اتنا ماہر آدمی تھا، ایڈمرل تھا عارف اللہ حسینی صاحب۔ وہ پھر کرونا میں بیچارہ فوت ہو گیا، بڑا بہترین آدمی تھا۔ اس کا بہت بڑا پروگرام تھا کہ گورنمنٹ سندھ کے ساتھ مل کے ہم کراچی کی جتنی جو ہے نا ڈرنک سسٹم ہے سمندر کے اندر گر رہا ہے تو اس کو ایک ٹریول پلان کر کے پھر سمندر میں پھینکے ہم، جیسے باہر ملکوں کے اندر۔ چلیں ابھی آپ نے کرونا کا ذکر کیا، میں لاک ڈاؤن میں کیا پریشانی اس کی طرف بھی آتا ہوں، میں آپ سے سوال کروں گا۔ علامت صاحب سے ایک اور سوال میں لے لیتا ہوں۔ علامت صاحب، لیلۃ القدر 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 طاق راتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک طاق رات ہے، کیا نشانی ہوگی کہ ہمیں پتہ چل جائے طلوع فجر کے بعد کہ یہ لیلۃ القدر تھی؟ اس میں اطمینان قلب کہ آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ جیسا کہ جو ہے کیفیت آپ کی الگ ہوگی، عام راتوں سے ہٹ کے ہوگی۔ بعض نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ اتنا سکون ہوگا کہ آپ کو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں نہیں آئیں گی، اس طرح کی نشانیاں بھی بتلائی ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، وہ پوشیدہ رکھی گئی۔ اچھا، اس کے بارے میں اتفاق جو ہے امت کا وہ 27ویں شب پر ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہوا، اجماع کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ بعض صحابہ نے حلفاً یہ کہا کہ یہ ہوتی ہی 27ویں شب کو ہے، بعض نے اپنے مشاہدات سے کہا، بعض نے یہ کہا کہ اس رات عموماً جو ہے یہ پائی گئی ہے۔ سرکار کا کوئی قول موجود نہیں ہے اس کے بارے میں قول موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طاق راتوں تک کا بتا دیا۔ اصل میں وہی والی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے تھے کہ لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی کہ میرے دماغ سے اللہ نے وہ چیز نکال لی، محو کر دی، وہ ختم کر دی، تاکہ یہ پوشیدہ رہ جائے، اور اس بہانے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ اجماع امت ہے اس پہ کہ 27ویں شب جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، تو اگر کوئی شخص اس رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے عبادات کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لازماً اسے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیا کہنے، تو یہ تو اللہ پاک کا ایک خاص کرم ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی رات فکس ہو، اللہ تعالیٰ شفل بھی کرتے ہوں گے، کبھی 23 ہو رہی ہوگی، کبھی 21 ہو رہی ہوگی، کبھی 25 ہو رہی ہوگی۔ لیکن اعتکاف والوں کو یہ فضیلت لازمی مل جاتی ہے، اس لیے کہ اعتکاف کے اندر تو ہر رات ہی وہ عبادات میں گزار رہے ہیں، اعتکاف والے کا تو سونا بھی عبادت ہے، تو اس لیے ملتی ہے، اور باقی لوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ آپ دیکھیں کہ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک میں ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری نماز با جماعت ادا ہو، بالکل، مسجدیں جو ہے بھر جاتی ہیں، مساجد کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، بلکہ ایک جشن کا سا سما ہوتا ہے، اور جشن تو ہے، جشن نزول قرآن ہے، تو جشن تو ہے اس میں، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے مس نہیں کرتے باجماعت نماز۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو بقیہ آدھی رات بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ فجر اور عشاء اگر باجماعت ادا کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بس یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے بریک کا، بریک کے بعد اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 27ویں شب ممکنہ لیلۃ القدر کی رات
اور ساتھ ساتھ آج بہت سارے دن جو ہے آپس میں مل گئے، کیونکہ پاکستان کا یوم آزادی بھی ہے آج، اور ساتھ ساتھ جمعۃ الوداع بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یوم القدس یعنی کہ بیت المقدس اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن بھی ہے، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کی تکالیف کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں اور کوئی سبیل ایسی کرے کہ بیت المقدس جو ہے وہ اغیار کے قبضے سے جو ہے بازیاب ہو اور ایک بار پھر اسلام کا گہوارہ بن سکے۔ بڑھتے ہیں ہم، ایک خوبصورت آواز نے ہمیں جوائن کیا ہے، سجاد نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی کلام عطا کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات کیا کہنے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مومنوں آج کل کے سخا مانگ لو، مومنوں آج کل کے سخا لوٹ لو، ارے لوٹ لو اے مریضوں، شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، ارے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اس طرف دھوم ہے اس
طرف دھوم ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، کہ مہک اٹھے فضا آج کی رات ہے، مہک اٹھے فضا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز۔ اور محمد کی امت کو یہ وطن حب علی سے ملا ہے، محمد کی امت کو یہ وطن حب علی سے ملا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے مجھے تو محمد علی سے ملا ہے۔ آج یوم آزادی آپ سب کو تو مبارک ہو، اور پاکستان آج کی رات بنا تھا 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب تھی، اور 27 رمضان المبارک کی رات تھی، جب ریڈیو پاکستان سے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے۔ مصطفیٰ علی حمدانی صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اور اس ٹائم کے پہلے ڈی جی ریڈیو زید بخاری صاحب ہوا کرتے تھے، تو یہ اعزاز مصطفیٰ علی حمدانی صاحب کو حاصل ہوا کہ پاکستان کے پہلے ریڈیو اناؤنسر بنے۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان آزاد ہو گیا تو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے افواج پاکستان کی ضرورت تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پہلی ریجیمنٹ آرمی کی قائم کی وہ 6 پنجاب ریجیمنٹ تھی، جس سے پاکستان فوج کا آغاز ہوا۔ 6 پنجاب ریجیمنٹ کو قائد گارڈز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب بطور گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر ہاؤس پشاور میں حلف اٹھایا تھا، تو اسی دستے نے قائد اعظم محمد علی جناح کو گارڈ آف آنر پیش کیا تھا، اسی لیے اس دستے کو 6 پنجاب ریجیمنٹ کو قائد گارڈز بھی کہا جاتا ہے۔ تو اور بہت ساری معلومات پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں سب سے پہلے کیا ہوا، جب پاکستان بنا تو اس کے بعد سب سے پہلے کیا ہوا، تو یہ بہت ساری معلومات ہیں جو ہے ساتھ ساتھ کوشش ہے کہ میں دے سکوں آپ کو اگر وقت نے اجازت دی۔ تو ایک بار پھر میں جو ہے محمد بخش بھائی کے پاس آتا ہوں۔ کووڈ جب آیا تو ویسے ہی بڑا جو ہے برا حال ہے آپ کے ماہی گیروں کا، تو کووڈ کے دوران لاک ڈاؤن کا اثر وہاں بھی آیا تھا؟ بالکل۔ تو اس میں کیسے گزارا ہوا اور اس میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں؟ سر یہ تھی کہ ساحلی پٹی کے جو غریب لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، تو میرے دل کے اندر ایک خوف خدا آ گیا، تو میں جو ہے نہیں وہاں پر ساحلی پٹی ہوئی کہ ایسے فیملی جو جن کو راشن وغیرہ بھی نہیں تھے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میرے پاس ایک بائک تھی میری، وہ میں نے بیچ کے بائک بیچ کے میں نے ان لوگوں تک وہ جو مستحکم تھے، جو نابینا افراد تھے، معذور افراد تھے، ان کو میں نے راشن فراہم کرا۔ اچھا، میرے دل کے اندر خوف خدا، مطلب میں بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، بات کرنا فضول ہے، مگر مطلب جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے نہیں ساحلی پٹی پہ اس کا خدا ہوتا ہے، اس کے لیے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پورے ساحلی پٹی پہ ایسی ایسی فیملی تلاش کرتا ہوں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، رات کو بچے ان کے بھوکے سو جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی ایسی بہت ساری جگہ پہ میں نے نشانتی کی کہ وہاں پر پہنچا ہوں اور ان کو راشن فراہم کیا، میں نے ان یتیم بچوں کو کپڑے دیے۔ ابھی بیچ میں ایک کشتی ڈوب گئی تھی، ابھی 14 فیملی جو ہے نہیں وہ ڈوب گئی تھی۔ حکومت بڑے لوگ تو اعلان کر رہے تھے کہ بھائی یہ کریں گے وہ کریں گے، کب کچھ نہیں گیا۔ ایسے لوگ بھی تھے ہمارے ایم این اے، تو اسمبلی کے اندر بھی لوگ بول رہے تھے کہ بھائی فلاں نے ٹاؤن ناظم نے ان کی اتنی مدد کی، نہیں کوئی نہیں، کسی نے مدد نہیں کی، سمجھے نا۔ جب عید کے رات میں ان کے گھر پہ گیا، پہلے رمضان میں پہلے بھی میں نے ان کو راشن دی تھی، پھر عید کا رات جو تھی نہیں آخری 28 رات تھی، 28 یا 29، اس پہ میرے کو کسی نے ہمارے کراچی کے ایسے اللہ والے بندے ہیں تو انہوں نے مجھے کال کی کہ بھائی محمد بخش تم کہاں ہیں؟ میں نے بولا سر میں ادھر، بولا آ جاؤ، یہ راشن کے کٹے پڑے میرے پاس، یہ لے جاؤ ایسی جگہ پہ دے دو جہاں پر بالکل۔ تو پھر میں نے وہ کٹے لیے اور میں نے بولا سر وہ کچھ کپڑے، بولا آپ آ جاؤ۔ پھر میں نے بولڈن مارکیٹ سے کپڑے لیے 7 سے 8 سال بچوں کے جو یتیم بچے تھے جن کا کوئی نہیں تھا، کپڑے پہننے کے لیے بھی نہیں تھے، میں نے بولا عید کی خوشی میں ان کو بھی شامل کرنے،
تو ایسے مطلب ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ میرا یہ ریکویسٹ ہے، ہمارے جو ابھی اس وقت ساحلی پٹی بھی ایسا ہے، ایک تو سمندری لائف تباہ ہو رہی، دوسرا مینگروز کے درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں. تو مینگروز کے درخت اگر کاٹے جائیں گے تو کراچی کی ساحلی پٹی غیر محفوظ ہے. اگر ایک جھٹکا بھی، اگر سمندری طوفان وغیرہ کوئی سونامی جیسی صورتحال ہوئی نہیں، ایک جھٹکے کے اندر آپ کلفٹن یہ پورے جو ساحلی پٹی ہے نا اس کو آپ وہ دیکھو گے بالکل. ایک تو ہمارے جو ہے نا میٹھا پانی کی وجہ سے مطلب وہ ڈیٹا بھی تباہ ہو رہا ہے، اور یہ بڑا منع ہو جائے گا، کیونکہ مینگروز کے جو درخت ہوتے ہیں نا سمندر کے طوفان کو مطلب بچاتے ہیں. ماہی گیروں کے لیے بھی اور مچھلی کے افزائش کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی چیز ہوتی ہے. اور دوسرا یہ جو ڈرنکس سسٹم جو سمندر کے اندر ریلا پانی ہے ڈالا جا رہا ہے، اس کو بھی روکا جائے. ایسا پلاٹ بنا جائے. آپ کے گروپ طرف سے ہم گورنمنٹ کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسا. چلے گورنمنٹ کی اپیل آپ کی آگئی، کیونکہ وقت میرے پاس بہت ہی کم رہ گیا. جو مخیر حضرات ہیں، مجھے پتا ہے کہ جتنے اچھے فنڈز ملیں گے اتنا اچھا آپ آگے کام کر سکیں گے. تو ہمارے پروگرام کے توسط سے جو مخیر حضرات آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے جو اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر لیں. بس میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر مجھے بھی اگر نیند دے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ساتھ چلے. میں ایسے فیملیوں کی نشاندہی کروں گا جن کے پاس پوری ساحلی پٹی کراچی سے 120 کلومیٹر دور جو علاقے ہیں نا، یہاں پر تو کراچی شہر ہے یا نزدیک ہمارے یہاں پہ تو ہر کو لگتے ہیں، مگر دور دراز علاقے جو سمندر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں بیچارے، وہ بالکل ایسی ان کی حالت ہے. جزیرے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، جزیروں پہ رہ رہے ہیں. جزیرے کراچی کے جزیرے کو چھوڑو، اس کے علاوہ جو آگے ہم نکلیں گے تو کیٹی بندر، کھارو چھان یا یہ دوسری آگے ہم سمندر کے اندر بھی جزیرے ہیں. تو کھائی ہے، کھڈی ہے، اندر لوگ رہتے ہیں بیچارے، غریب لوگ بیچارے جھوپڑیاں وہ مچھلی سے گزارا کرتے ہیں، سمندر کے اندر ہی رہتے ہیں. ان کی حالت انتہائی خراب ہوتی ہے، سمجھے نا. ابھی سمندر کا دھندا جو ہے نا، ایک تو یہ بڑا نہیں ہو رہا ہے آج کل، کشتیاں وغیرہ یہ وہ سب بڑا حالات خراب ہے. تو مطلب ایسے اگر مختلف حضرات ہے جو ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ چلیں، اپنے ہاتھ سے چل کے دیں، ہم ان کے ساتھ جائیں گے. ان غریب مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک چلیں جی. مخیر حضرات جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ جی یہ جو سمندر میں ساحلی پٹی میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور سمندر میں ہمارے لیے جو ہے وہ ماہی گیری کا کام کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، تو ہم تک جو ہے سی فوڈ پہنچتا ہے اور بہت پرسان حال نہیں ہے ان کا. تو ان کے لیے جو ہے آپ لوگ جو ہے ضرور سوچیں، اور محمد بخش بھائی صاحب لوگ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. اور چونکہ وقت کی قلت اور وقت کی قلت کی وجہ سے تشنگی رہ جاتی ہے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لے کر آئے. جتنی گفتگو ہو سکی بہت اچھی ہوئی، لیکن تشنگی بہرحال رہ گئی ہے. جاتے جاتے ہم اپنے اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جس میں جو ہے حرم بیوٹی کاسمیٹک، جن کی جانب سے سلمان بھائی کی جانب سے جو ہے وہ تحائف یہاں پر جو ہے آتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ نیلسن پینٹ، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک کمپٹیشن ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ 1 منٹ کی ویڈیو بنا کے نعت کی آپ اپنی ہمیں سینڈ کریں. نیلسن پینٹ کی جانب سے واشنگ مشین جو ہے وہ ونر کو دی جائے گی. تو اس کا نتیجہ اناؤنس کر دوں. نتیجہ چلیں، اس کا نتیجہ بھی آ چکا ہے. ہمارے ججز نے جو ہے جس کی ویڈیو فائنل کی ہے، کامران احمد نام ہے ونر کا. تو ان تک ان کی واشنگ مشین، بلکہ ان کو ہم کانٹیکٹ کر کے ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے. ہاں، تو وہ کامران احمد صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، انہوں نے نیلسن پینٹ کی واشنگ مشین ون کی ہے. ہاں، نیلسن پینٹ کا بہت بہت شکریہ. نیلسن پینٹ نے تحائف بھیجے ہماری پوری ٹرانسمیشن میں اب تک. اس کے علاوہ کرنل پاپ، پاکستان کے جو ہے نمبر 1 پاپ کارن اور کینڈی فلاس کا برانڈ ہے کرنل پاپ. کرنل پاپ کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے تحائف یہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فاسٹر بلیک کوبرا، فاسٹر بلیک کوبرا کی جانب سے بھی تحائف یہاں پہ موجود ہیں. فاسٹر بلیک کوبرا کہتا ہے کہ جی اب کوئی مچھر بچے گا نہیں، اور ان کی اگربتیاں بڑی زبردست ہیں بھائی. اگربتیاں ان کی پورے گھر کو مہکائیں گی بھی، خوشبو بھی آئے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو ڈینگی اور ملیریا سے محفوظ رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ شاہ رخ مرزا کی جانب سے ایک کمیٹی جو ہے لانچ کی گئی ہے. وہ لوگ جو کہ ایک ساتھ اماؤنٹ عمرے کے لیے یا کربلا کی زیارت کے لیے ایک ساتھ اماؤنٹ کے پاس نہیں ہوتا، بہت مہنگا ہو چکا ہوا ہے عمرہ اور یہ زیارتیں، تو ایک ساتھ اماؤنٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک کمیٹی شروع کی ہے شاہ رخ مرزا نے، آپ اس کمیٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں، اس پہ رابطہ کیجئے، اس کمیٹی میں آپ شامل ہوئیے. لکی ڈرا کے ذریعے وہ کمیٹی کھلتی ہے. جس کا بھی نام لکی ڈرا میں آتا ہے اس کو جو ہے سعادت نصیب ہو جائے گی. یا تو آپ عمرہ کر لیں یا تو پھر جو ہے آپ کربلا کی زیارت کر لیں. تو بہت ہی سنہری موقع ہے آپ کے لیے. وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو خواہش مند ہیں، جو تڑپ رہے ہیں مدینہ جانے کے لیے، تو وہ لوگ شاہ رخ مرزا سے رابطہ کر کے اس کمیٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. ہماری پوری ٹیم K21 کی، شاہ رخ مرزا کی پوری ٹیم جو کہ بہت ہی زبردست انداز میں اس پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی
بدستیابی زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے امید ہے جو پیار، جو چاہت، جو محبت آپ دیتے ہیں وہ برقرار رہے گا کل بھی. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملتے ہیں اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے. سجاد نظامی کی آواز پہ ہم پروگرام کو جو ہے وائنڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، کہ ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے. دوست یہ اہتمام عکس کشی، دوست یہ اہتمام عکس کشی، کہ خود سے باہر نکل مدینہ